کہ 90s کے بعد جب 221-22 میں بھی 42 ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوس میں لڑائی 15 اگست کو ختم ہوئی. 42 ملک بھی تھے, 42 انٹرنیشنل فوجیں بھی تھی. رضا ربانی صاحب نے ابھی بات کی چین کا. رضا ربانی صاحب, آپ یقین رکھیں میں ان طلباء میں ہوں جو چو ان لائی کے وقت ایک پولیٹیکل سوچ رکھتے تھے اور جن کو بلایا بھی گیا. آخری دم تک انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت چین کے ساتھ دوستی اور سی پیک کو نبھائے گی, اور سی پیک کے خلاف جو داسو اور جو گوادر میں واقعات ہوئے ہیں نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ جوہر ٹاؤن کے تینوں بندوں کو, کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے تھے فیصلے نہیں ہو رہے, سزائے موت دی گئی ہے. اور فیصلے ظاہر ہے اب عدالتی نظام ہے, عدالتی نظام میں وزارت داخلہ نے تو نہیں سزائیں دلوانی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ دنیا میں, اب میں کہوں گا تو میں اس موقع کو مناسب نہیں سمجھتا, اتنی اچھی باتیں اپوزیشن نے کی ہیں کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کون تھا, فلانے کے ساتھ کون تھا, فلانے کے ساتھ کون تھا. اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں جو یہاں اپوزیشن نے آج بات کی کہ ہمیں اکٹھا چلنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک بیانیہ بنانا چاہیے. پاکستان پہ, انڈیا کے مسلمانوں پہ آپ دیکھیں, وہاں 10 تاریخ کو الیکشن ہے. یو پی میں مہاراشٹر اور مظفر نگر اور یو پی کے ساتھ دلی, یو پی میں, اتر پردیش میں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے. آج ہندوستان کے مسلمان میں, یو پی میں, بریلی میں, مظفر نگر میں, پنجاب میں, جناب چیئرمین, مسلمان جو ہے وہ جس تشدد کی نظر بن رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان جو ہے اس وقت اگر طالبان کی بات کر رہا ہے تو وہاں وہ مسلمان ہیں. میں اب 2090 ہے یا 91 ہے, رضا ربانی کو زیادہ ہسٹری یاد رہتی ہے, میں تو ذرا شیخ ہوں, اتنی ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں. اصحاب مجھے آتا ہے, تارڑ صاحب اصحاب میرا بڑا پکا ہے جی. اصحاب میں نے آپ کو نکال دیا ہے کہ یہ سارے ہی لوگ صدروں کے ساتھ رہے ہیں, اور جب میں چھوٹے ہوتے جو نعرہ مارتا تھا نا تارڑ صاحب, آج بھی وہی نعرہ چل رہا ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا دو, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے ہے جی. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو آج میں تھوڑی سی باتیں جناب چیئرمین عرض کروں کہ ابھی ممتاز پہلوان بلوچستان میں ایک 5-6 میجر تنظیمیں ہیں جناب چیئرمین. داعش ہے, القاعدہ کا راشا ایلیمنٹ ہے, ٹی ٹی پی ہے. ٹی ٹی پی کے بہت سارے گروپوں کے ناموں میں نہیں جانا میں چاہتا, اور بی آر اے اور یو ڈی اے کے بارے میں کہہ دیا کہ نئی بی این اے بن گئی ہے 11 جنوری سے. اور ابھی میرے ایک معزز دوست نے فرمایا کہ باڑھ ابھی جی 2800-2680 کلومیٹر جناب چیئرمین, اس میں 20 کلومیٹر رہتی ہے افغانستان کے ساتھ, اور جو انہوں نے گرایا تھوڑا سا حصہ وہ یعنی مین لائن نہیں ہے, وہ اس کی سائیڈ لائن ہے, اور یہ 20 کلومیٹر ایک دن میں 2 کلومیٹر لائن بنتی ہے. لیکن بلوچستان کے ساتھ ابھی 200 کلومیٹر جو ہے یہ فینسنگ رہتی ہے, 200 کلومیٹر بلوچستان کے ساتھ رہتی ہے, اور 21 کلومیٹر یا 21.3 یا 4 کلومیٹر رہتی ہے اس کے ساتھ. انٹیلیجنس کے 2 ادارے جو ہیں مین, سی ٹی ڈی ٹی سی ٹی ڈی پنجاب کو اور سندھ کو وہ دیکھ رہے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے کو 11 کور اور 12 کور دیکھ رہی ہے. اور جتنے ڈانڈے مل رہے ہیں, انڈیا ابھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی افغانستان میں, بہت بڑی شکست ہوئی. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جناب چیئرمین پاکستان اور طالبان کے ایک بہتر تعلقات ہوں, ایک بہتری کی ہمسائے کے تعلقات ہوں. ہم نے نہ صرف افغانستان سے بلکہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ایران سے بھی بہتر تعلقات ہوں. اس ملک میں دہشت گردی 20 طرح کی ہے. رضا ربانی صاحب, عطا صاحب فرما رہے تھے, اگر میں عرض کروں یہاں پر تو یہاں
سیکٹیرین دہشت گردی بھی ہے. میں مدارس کو دین کا مینار اور دین کے قلعے سمجھتا ہوں, لیکن ہم اندر تقریر اور کرتے ہیں جناب, اندر تقریر اور کرتے ہیں, باہر تقریر اور کرتے ہیں. اندر جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہر آدمی یہاں ابھی ایسی باتوں کی طرف جا رہا تھا. سر جی اس نے کیا کہا کہ میں اگر باہر نکلا تو خطرناک ہوں گا, یہ آپ بھی کہتے ہیں سارے. اس میں سر جی اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا. جی پلیز پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی شیخ صاحب آپ بات کریں پلیز. جناب چیئرمین, میں عرض کروں کہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ کنڑ کی صورتحال کیا ہے, نورستان کی صورتحال کیا ہے, یہ سب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. کیج کی صورتحال کیا ہے, مستونگ کی صورتحال کیا ہے. جناب چیئرمین اگر میں بہت باتیں کروں گا تو میڈیا میں ایک بہت طوفان اٹھ جائے گا اور طرح کا. دے آر ویل انفارم, ان کو ساری صورتحال وہاں کی پتہ ہے کہ صورتحال وہاں کیا جا رہی ہے, اور اس صورتحال کو ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور انارکلی کے دونوں واقعات, جوہر ٹاؤن میں ان کو سزائے موت ہو گئی ہے تینوں کو, انڈین لانچ تھے. انڈین نے جب دیکھا کہ افغانستان سے نہیں کچھ ہو رہا اور وہاں سے نہیں ہو رہا تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو, اب ہم نے جو پکڑے ہیں چیئرمین صاحب, انڈین را نے پاکستانی جو بعض کرمنل ہیں ان کو انگیج کیا کہ 25 لاکھ لے لو, 50 لاکھ لے لو. ابھی یہاں عطا صاحب چلے گئے ہیں, میں ان سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ خود فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد, میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے, ان پہ ہوئے. اور جس دن شہید بے نظیر بھٹو شہید ہوئی جناب چیئرمین صاحب, رات کو ان کو گزارش کی گئی, رات کو ان کی منت سماجت کی گئی کہ یہ پنڈی میں نہ جلسہ کریں. لیڈر جو ہوتا ہے نا جی وہ اس چیز سے بے پرواہ ہوتا ہے. اس وقت یہ بات سمجھی جاتی ہے یہ تو جی سرکاری لوگ ہیں, جی یہ تو سرکاری بات کرتے ہیں, یہ تو جلسے کو خراب کرنے کی بات کرتے ہیں, اور وہ شہید ہو گئی. جناب چیئرمین میں اس کمیٹی کا ممبر تھا جس نے شہید بے نظیر کو فیصلہ کیا کہ بتایا جائے, اور ایک جرنیل کو بھیجا گیا کہ شہید کو بتایا جائے کہ برائے مہربانی. اور پھر ان کی گاڑی میں جو شوق ہوتا ہے, وہ ایک بنا شوق کہتے ہیں اسے, جو بھی تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جناب چیئرمین دیکھیں, میں ان کو کہوں گا کہ 23 مارچ کو OIC کی ساری دنیا کے سربراہ آ رہے ہیں, 22 کو آ رہے ہیں, آپ کے راستے بند ہوں گے. ساری کور ہیڈ کوارٹر جتنے ہیں جناب چیئرمین صاحب, ان سب کو پتا وہ GT روڈ پہ ہے. ٹینک آ رہے ہوں گے, توپ خانہ آ رہا ہوگا, کوئی ایسی مستی کوئی کرائے کا ایجنٹ کر دے گا تو اس کا میں ڈرا نہیں رہا. بڑے شوق سے آ جاؤ یار, بڑے شوق سے آ جاؤ, شوق پورا کر لو, آ کے بڑے شوق سے آ جاؤ. اور آج تک دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ملک میں. مصدق صاحب میں آج اسپیشلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں کوا کالا ہوتا ہے, آپ ابھی جا کے ٹی وی پہ کہہ دیں گے نہیں. ابھی آپ منسٹر صاحب کو بات کرنے دیں پلیز, پھر اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں. جی تشریف رکھیں مولانا صاحب, اس طرح نہیں ہوگا, آپ الٹ کے کوئی رول کے مطابق چلائیں پلیز. آپ ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں, کیا آپ کو زیادہ پتہ ہے. جی شیخ صاحب پلیز, جب پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی شیخ صاحب. غفور حیدری کا ایز اے عالم دین احترام کرتا رہوں گا, چاہے میرے بارے میں یہ جو مرضی کہیں, جو مرضی کہیں. میں کسی مکتبہ فکر کے عالم دین کو. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید اظہار خیال کر رہے ہیں.